اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ گفتگو صلوات کے سلسلے میں ہو رہی ہے، بلکہ صلوات جو محمد و آل محمد میں بھیجی جاتی ہے اس کی شرح اور اس کے فضائل و مناقب، اس حوالے سے ایک قسط آپ کی خدمت میں پیش کی جا چکی ہے اور یہ دوسری قسط آپ کی پیش خدمت ہے۔ شرح صلوات، فضائل صلوات، اس عنوان سے یہ دوسری قسط آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے اور اس میں بھی ہم صلوات کی شرح اور اس کے فضائل کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اور میں یہ عرض کروں گا، دیکھیے جو محمد و آل محمد پہ صلوات بھیجی جاتی ہے وہ بہت طرح کی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ رائج ہے، اللہم صل علی محمد وآل محمد، یہ صلوات ہے۔ دوسری یہ ہے کسی صلوات میں وعجل فرجہم کا اضافہ کر دیا جائے، یعنی کہا جائے کہ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اور ایک صلوات یہ ہے کہ اس کو بہت بہتر مانا گیا ہے، اس صلوات کو، اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ کون سی صلوات؟ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واہلک عدوہم من الجن والانس من الاولین والآخرین، یہ بھی ایک صلوات ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی صلوات کئی طریقے سے محمد و آل محمد پر بھیجی گئی ہے، یعنی چھوٹی بھی ہے، بڑی بھی ہے، مجلی بھی ہے، ہر طرح کی ہے۔ تو چھوٹی سے چھوٹی بھی صلوات، سب سے چھوٹی صلوات یہی ہے کہ اللہم صل علی محمد وآل محمد، سب سے چھوٹی صلوات ہے۔ لیکن کیونکہ یہ زمانہ غیبت ہے، ہمارے جو وقت کے امام ہیں وہ پردہ غیب میں ہیں، لہذا بہتر و مناسب یہ ہے کہ صلوات کے ساتھ وعجل فرجہم ضرور بے ضرور کہا جائے، یعنی صلوات بغیر وعجل فرجہم کے نہ پڑھی جائے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کتابوں میں دیکھیں گے تو ہر معصوم کی الگ صلوات بھی ہے، رسول کریم کی الگ صلوات، فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا ان کی الگ صلوات ہے، مولا علی کی الگ ہے، امام حسین علیہ السلام صاحب کی، یعنی جتنے بھی معصومین ہیں ہر معصوم کی الگ الگ صلوات بھی وارد ہوئی ہے۔ تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ صلوات مختلف طریقے سے کتابوں میں موجود ہے، جس طریقے سے بھی انسان صلوات کو پڑھے گا وہ بہرحال اس کا ہر طریقہ ایک الگ طرح کا ثواب رکھتا ہے، مگر جو بھی ثواب ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ آج شرح فضائل و مناقب صلوات کے حوالے سے میں ایک بہت خاص گفتگو آپ کے سامنے اس دوسری قسط میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ تو پہلی بات میں نے آپ کو بتا دی کہ صلوات کئی طرح سے وارد ہوئی ہے، اور جو عام طور پہ پبلک میں جو رائج ہے اور مشہور ہے اور جو عام طور پہ بھیجی جاتی ہے وہ ہے اللہم صل علی محمد وآل محمد، اتنا بھی اگر کوئی بھیجتا ہے تو کافی ہے۔ لیکن خصوصی جو گفتگو مجھے آج آپ کے سامنے پیش کرنی ہے صلوات کے حوالے سے وہ یہ کہ صلوات کے اگر ایک دوسرے رخ سے ہم گفتگو کریں تو اس کی دو قسمیں ہو جاتی ہیں، ایک وہ صلوات کی جو زبان سے پڑھی جاتی ہے اور دوسرے وہ صلوات کی جو قلم سے لکھی جاتی ہے۔ میں نے بتایا کہ صلوات جو زبان سے پڑھی جاتی ہے وہ اس کے بہت طریقے ہیں، لیکن ایک صلوات ایسی ہے کہ جو قلم سے لکھی جاتی ہے، یعنی کہ تحریر میں جب بھی رسول کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آئے تو وہاں پر صلوات لکھی جاتی ہے۔ لکھی کیسی جائے گی؟ یعنی جب رسول کریم کا نام ہے، کہیں پہ آئے رسول تو اس کے آگے لکھ دیا جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کا مطلب بھی درود و سلام ہی کا مطلب ہوتا ہے، اس کا بھی جو مطلب ہے وہ صلوات ہی کا مطلب ہے۔ صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم، وہی اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد کا جو ترجمہ ہے قریب قریب وہی ترجمہ اس کا بھی ہے، لیکن جو صلوات بولی جاتی ہے وہ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد، مگر جو صلوات لکھی جاتی ہے وہ صلوات کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ جو صلوات لکھی جاتی ہے اس کے سلسلے میں مجھے آج تھوڑی سی ایک خاص گفتگو آپ کے سامنے پیش کرنی ہے، لیکن تمہیدی طور پر میں تھوڑا سا آگے بڑھ رہا ہوں کچھ اشاروں کے ذریعے۔ آپ بھی اور ہم بھی مل کے ایک بار محمد و آل محمد پر ایک درود بھیجتے ہیں، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد وعجل فرجہم، گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ حوالہ وہی ہے جو اس سے پہلی قسط میں جو میں نے دیا تھا، اور یعنی شرح و فضائل صلوات یہ کتاب کا نام ہے، اور یہی ہماری گفتگو کا جو عنوان بھی یہی ہے کیونکہ یہ مناسب نام تھا۔ اسی کے صفحہ نمبر 38 سے گفتگو آپ کے سامنے پیش کی آ رہی ہے۔ کتاب یعنی اسی کتاب کے اندر جو حوالے دیے گئے وہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس میں جو روایت آپ کو سنانے جا رہا ہوں اس کا حوالہ ہے اوالی اللہ علی اور جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 38، صفحہ نمبر 38۔ اور اس کتاب میں بھی یعنی اوالی اللہ علی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 38 جو میں نے دیا ہے آپ کو حوالہ، اس حوالے کے اندر بھی روایت کو نقل کیا گیا ہے در منصور جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 218 سے۔ وہ روایت کیا ہے وہ آپ سنیے۔ فرماتے ہیں کہ یہ آیت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے اس سلسلے میں سوال کیا، تو آن حضرت نے فرمایا اگر تم لوگوں نے سوال نہ کیا ہوتا تو میں بھی از خود نہ بتاتا، یعنی خود سے ہم نہ بتاتے اگر تم نے پوچھا نہ ہوتا۔ کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ خداوند عالم نے مجھ پر 2 ملک موکل کیا ہے، خدا نے مجھ پر 2 ملک موکل کیا ہے۔ جب کسی بندہ مومن کے پاس میرا تذکرہ ہوتا ہے اور وہ بندہ مومن مجھ پہ صلوات بھیجتا ہے تو وہ دونوں ملائکہ کہتے ہیں کہ خدا تمہیں بخشے، اور خدا اپنے دیگر ملائکہ کے ساتھ ان دونوں ملائکہ کی اس دعا پر آمین کہتا ہے۔ اور اگر میرا تذکرہ کسی کے پاس ہو اور وہ مجھ پہ صلوات نہ بھیجے تو پھر یہی دونوں ملک کہتے ہیں کہ خدا تجھے نہ بخشے، اس پر بھی خدا اپنے تمام ملائکہ کے ساتھ آمین کہتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کتنی اہمیت والی بات ہے نا، کہ محمد و آل محمد تک تذکرہ ہو اور وہاں پر اگر کوئی صلوات بھیجتا ہے تو رسول نے کیا فرمایا کہ میرے پاس 2 ملک ہیں، صلوات کو سنتے ہیں تو فوراً خدا سے دعا کرنے پڑے گا تو اسے بخش دے، تو اللہ بھی آمین کہتا ہے، اس کی دعا پہ خود خدا آمین کہتا ہے۔ اور اگر تذکرہ ہو اور کوئی صلوات نہ بھیجے تو وہ ملائکہ کیا کہتے ہیں دونوں جو رسول کریم کے پاس ہیں، کہتے ہیں کہ خدا اسے نہ بخشے، تو خدا ملائکہ کی اس دعا پر بھی وہ آمین کہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی تذکرہ محمد و آل محمد ہو وہاں پر ہمیں صلوات کو ترک نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم کے ساتھ صلوات بھیج دینا چاہیے، تاکہ رسول کریم کے پاس جو 2 ملک موجود ہیں وہ ہماری صلوات کو سن کر بارگاہ خداوندی میں ہماری بخشش کی دعا کریں، اور جب ان کی دعا پر خود خدا ہی آمین کہہ رہا ہے تو قبولیت میں تو دیر ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ٹھیک ہے، اب گفتگو کو ہم آگے بڑھاتے ہیں کہ یہ جو آمین والی روایت ہے، اسی آمین والی روایت کو کی مزید وضاحت ایک دوسری روایت سے میں کر رہا ہوں تاکہ اور یہ چیز واضح ہو سکے۔ کتاب در منصور، یہ جو حدیث ہے رسول کریم کی آمین کہنے والی حدیث ہے،
یہ صاحب در منصور نے بہار الانوار جلد نمبر 94 صفحہ نمبر 87 یہاں سے بیان کیا ہے کہ فرماتے ہیں کہ جناب جابر سے روایت ہے، بدے کی بہت پیاری روایت ہے کہ ایک روز رسول کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر کے پہلے زینے پر گئے اور آپ نے 3 بار فرمایا آمین آمین آمین، اور جب آپ منبر کی بلندی پہ جلوہ افروز ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ جب میں منبر پہ آیا تو جبریل نے کہا، بھائی لوگوں نے کہ وجہ پوچھی کہ آپ منبر پہ گئے تو 3 مرتبہ آمین، بظاہر ہے کہ منبر پہ کوئی جاتا ہے تو دعائیں وائیں تو پڑھتا ہے مگر آمین کوئی نہیں کہتا ہے، تو رسول کریم جب منبر پہ گئے تو آپ نے 3 مرتبہ کہا آمین آمین آمین۔ تو لوگوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ آمین آمین کیوں آپ نے کہا؟ تو فرمایا کہا کہ جب آپ منبر کی بلندی پہ جلوہ افروز ہو گئے تو آپ نے فرمایا کہ جب میں منبر پہ آیا تو جبریل نے کہا شقی ہے وہ شخص جو ماہ رمضان کو پائے، اس میں زندہ رہے اور اختتام ماہ مبارک سے قبل بخشا نہ جائے۔ میں نے کہا آمین۔ پھر جبریل نے کہا شقی ہے وہ شخص جسے ماں باپ میں سے کسی کا بھی سایہ نصیب ہو اور وہ ان سے حسن سلوک نہ کر کے جنت میں داخل ہونے سے محروم رہے۔ میں نے کہا آمین۔ پھر جبریل نے کہا کہ شقی ہے وہ شخص جس کے پاس آپ کا تذکرہ کیا جائے اور آپ پر وہ درود نہ بھیجے۔ تو میں نے کہا آمین۔ آپ نے محسوس کیا شقی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بدبخت۔ بخت مطلب ہوتا ہے قسمت کے، شقی یعنی بدبخت، بدقسمت، وہ یعنی 3 طرح کے لوگ بدقسمت ہے۔ رسول کریم کی آمین، جبریل امین کی دعا اور رسول کریم کی آمین نے ہمیں یہ بتایا کہ دنیا کے 3 طرح کے افراد سب سے بڑے بد نصیب ہیں، سب سے بڑے بدقسمت ہیں اور سب سے زیادہ شقی ہیں۔ کون کون؟ نمبر 1 جو رمضان المبارک کو پا لے اور رمضان المبارک کو پانے کے بعد بھی یعنی پورا رمضان بھی گزر جائے اور اپنی بخشش کا سامان نہ کر سکے، رمضان پورا گزر جائے اور اپنی بخشش کا سامان نہ کر سکے، خدا سے اپنے گناہوں کو بخشوا نہ سکے، وہ کیا ہے؟ شقی ہے۔ اس پر رسول کریم نے آمین کہا۔ دوسری بات جبریل نے کیا کہی کہ شقی ہے وہ شخص جس کے پاس والدین جیسی نعمت ہو، یعنی ان میں سے کوئی بھی زندہ ہو اور ان کے ساتھ حسن سلوک کر کے جنت کا سودا نہ کر پائے، جنت جانے سے محروم رہ جائے، وہ بھی شقی ہے۔ یعنی جس کے بعد ماں باپ ہیں یا دونوں میں سے کوئی ایک ہے اور ان کی خدمت کے ذریعے انسان داخل بہشت ہو سکتا ہے، جنت کا بن سکتا ہے جنتی، لیکن ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں کیا تو جہنمی ہو گیا۔ تو پہلا شقی وہ ہے جو رمضان کو پائے بخشش کا سامان نہ کر پائے۔ دوسرا شقی وہ ہے جو والدین جیسی نعمت یا 2 میں سے کوئی ایک نعمت بھی موجود ہو اور ان کی خدمت کر کے جنت کا حقدار نہ بن سکے، وہ شقی ہے۔ اور تیسرا کون ہے؟ جس کے پاس رسول کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آل پاک کا تذکرہ ہو اور وہ صلوات نہ بھیجے، وہ بھی شقی اور بدبخت انسان ہے۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ اچھا، اب روایت کا تذکرہ میں آپ کے سامنے آگے بڑھا رہا ہوں تاکہ اس کی مزید وضاحتیں آپ کے سامنے پیش کی جا سکے۔ اس میں فرماتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ شیخ سعید شہید نے اپنی کتاب میں اس حدیث کو اس حدیث جو اوپر گزر چکی ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ رسول خدا سے نقل کرتے ہیں، نیز رسول خدا نے جلاء الافہام صفحہ نمبر 57
اس میں فرمایا ہے کہ جو کوئی بھی کتاب میں مجھ پہ صلوات بھیجتا ہے. اب میں دیکھیے تمہید کے دور سے گزرتے ہوئے اب میں آ گیا ہوں کون سی صلوات؟ لکھنے والی صلوات. پڑھنے والی صلوات کی گفتگو تو ہو گئی، اب پڑھنے والی سے ہوتے ہوتے ہم پہنچ گئے کہاں؟ لکھنے والی صلوات. جب صلوات ویسے کوئی چیز ہم کاغذ پہ لکھ رہے ہیں یا مثلا کوئی کتاب لکھ رہا ہے اس میں رسول کریم کا نام آیا تو رسول کریم کا نام آنے کے بعد یہ آدمی تھوڑی لکھتا ہے اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد، یہ نہیں لکھتا ہے، بلکہ کیا لکھا جاتا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا مثلا لکھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو تحریر میں جو صلوات آتی ہے اس میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا جاتا ہے، یا یہ کہ شارٹ کٹ میں اوپر انسان چھوٹا سا سواد بنا دیتا ہے. اب یہ سواد کس حد تک ثواب رکھتا ہے خدا ہی بہتر جانے، لیکن جو صلوات تحریری صلوات کا ثواب جو بالکل یقینی ہے وہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، جو کہ ہم جو پڑھتے ہیں صلوات اسی کا قریب قریب یہ بھی ہے ہم مانا ہے. فرماتے ہیں کہ ایسے شخص پر صلوات کا سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جو تحریری صلوات ہم پر بھیجتا ہے. یعنی کسی نے لکھا رسول اور اس کے بعد لکھ دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو جب تک یہ تحریر باقی رہے گی اس پر صلوات اور رحمت الہی کے نزول کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا. یہ ہے ایک زبردست ثواب تحریری صلوات کا. دیکھیے بہت اہم ٹاپک ہے یہ تحریری صلوات، اور اس سے بے اعتنائی نہیں برتنا چاہیے. ابھی اس کی مزید وضاحت آپ کے سامنے آ رہی ہے، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ یہ تحریری صلوات کتنی اہم ہے. اچھا، اب اسی کتاب کے صفحہ نمبر 42 پہ میں پہنچ گیا ہوں. اس میں ایک روایت نقل ہے کہ بصرہ میں ایک شخص احادیث لکھتا تھا. بصرہ میں ایک شخص احادیث لکھتا تھا، لیکن جب حضرت کا اسم مبارک آتا تھا تو وہ عمدن اس میں صلوات نہیں لکھتا تھا. عمدن یعنی جان بوجھ کر صلوات نہیں لکھتا تھا. کچھ دنوں کے بعد اس کی انگلیوں میں زخم نکلے اور پوری انگلیاں سڑ کر گر گئیں. تو یہ تحریری صلوات بھی بہت اہمیت کی حامل ہے. جب رسول کا نام آئے تو اس میں تحریری صلوات کا استعمال کیا جائے، یعنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تحریر کیا جائے، یا کم از کم وہ جو سواد بنا دیا جاتا ہے آدھا وہ سواد ہی بنا دیا جائے، تاکہ یہ نہ ہو کہ ہم نے رسول کریم کا نام آنے کے بعد بالکل لاپرواہی کی ہے. اور آگے اس کی تحریری صلوات کی وضاحت کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ اسی طرح ایک دوسرا شخص جو بہت متقی پرہیزگار قائم اللیل اور صائم النہار تھا. قائم اللیل صائم النہار مطلب یعنی رات میں عبادت کرنے والا، دن میں روزہ رکھنے والا تھا. وہ بھی احادیث تحریر کرتا تھا، حدیثیں لکھتا تھا. وہ بھی اس کا بیان ہے کہ میں بھی احادیث لکھتے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی لکھتا تھا تو ان پر صلوات نہیں لکھتا تھا. ایک شب میں نے خواب دیکھا کہ حضرت تشریف لائے ہیں، روح مبارک سے غیظ و غضب نمایا ہے، غصے میں. آپ نے مجھے مخاطب ہو کر فرمایا میرا نام لکھتے وقت مجھ پہ صلوات کیوں نہیں لکھتے؟ میں نے اس خواب سے خوفزدہ ہوا اور میں نے یہ دل میں فیصلہ کیا کہ آئندہ کبھی حضرت کا نام لکھ کر صلوات لکھنے میں تأمل نہ کروں گا. بہت متقی پرہیزگار تھا، دن میں روزہ رکھتا تھا، رات میں نمازیں پڑھتا تھا، مگر جب رسول کریم کا نام آتا تھا تو وہ صلوات نہیں لکھتا تھا. تو رسول کریم نے خواب میں آ کے غیظ و غضب کے عالم میں اس کو ڈانٹ لگائی، پھٹکارا کہ تم میرا نام لکھتے ہو اور مجھ پہ صلوات نہیں لکھتے. کیا کہ اس کے بعد اس نے عہد کر لیا کہ جب بھی نام آئے گا تو میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھوں گا،
چنانچہ میں نے اس کے بعد ہمیشہ آپ کے نام کے آگے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا. یہ اس کا کہنا ہے. ایک مدت کے بعد میں نے پھر حضرت کو خواب میں دیکھا. آپ نے بچشم لطف و محبت میری طرف دیکھا، پیار سے دیکھا اور فرمایا مجھ پہ صلوات بھیجتے ہو؟ یعنی محبت سے. پہلے نہیں لکھتا تھا تو غصے میں آئے، جب اس نے لکھنا شروع کر دیا تو محبت سے آ کے گفتگو کی. تو یہ اب آپ اندازہ ہو رہا ہے نا کہ صرف زبانی صلوات نہیں، وہ زبانی صلوات وہ اس کا ثواب مرتبہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن تحریری صلوات بہت اہمیت رکھتی ہے. یعنی تحریر میں بھی جب آپ لکھ رہے ہیں رسول کریم کا نام آئے تو وہاں پر صلوات آپ لکھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا معصومین کا نام آئے تو علیہ السلام. یہ سب چیزیں درود و سلام سب اسی میں آتا ہے. اچھا آگے فرماتے ہیں کہ مجھے جب بھی یاد کرو یا جب بھی تمہارے سامنے میرا تذکرہ ہو، میرا نام کہیں لکھو تو اس کے آگے لکھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ خود معصوم نے فرمایا. اچھا اب اس کی مزید وضاحت کرتے ہیں اگلی روایت کے ذریعے جو کہ نہایت دلچسپ ہے. فرماتے ہیں کہ اسی طرح ایک روایت منقول ہے کہ فضل کندی کے مرنے کے بعد کچھ لوگوں نے انہیں خواب میں دیکھا. پوچھا کہ بتا مرنے کے بعد تیرے ساتھ کیا ہوا؟ اس نے جواب دیا کہ خداوند عالم نے مجھے اس عمل کی وجہ سے بخش دیا اور بلند مرتبہ عنایت فرمایا جو کہ میں نے اپنی درمیانی انگلی اور انگوٹھے کی مدد سے انجام دیا تھا. انگوٹھا درمیانی انگلی یعنی قلم کے ذریعے جو کام کیا. پوچھا کہ وہ کون سا عمل تھا جس کے بنا پر خدا نے تمہیں کرامت اور بزرگی سے نوازا؟ اس نے کہا کہ میرا عمل یہ تھا کہ جب بھی رسول کریم کا نام آتا تھا تو میں ان کے نام کے آگے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھتا تھا. خداوند عالم کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ نے فضل کندی کو بخش دیا اور آخرت میں بلند مرتبہ عنایت فرمایا. تو یہ ہے تحریری صلوات کا مرتبہ. اب میں اپنی گفتگو کو آخری موڑ دیتے ہوئے آپ کے سامنے ایک آخری روایت پیش کرتا ہوں تاکہ جس عنوان کے تحت گفتگو ہو رہی یعنی شرح و فضائل صلوات، صلوات کی شرح بھی ہوگی اور صلوات کے فضائل بھی بیان کیے جائیں گے. تو تحریری صلوات کی جو گفتگو ہو رہی اس کی آخری کڑی آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. ایک بار ہم سب لوگ مل جل کے صلوات بھیج دیتے ہیں محمد وآل محمد پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. منقول ہے کہ ایک کاتب تھا جس نے ایک رسالہ احادیث کی کتابت کی تھی. ایک شخص تھا جس نے حدیثوں کی ایک کتاب کی کتابت کی تھی. مطلب کسی نے کتاب لکھی تھی حدیثوں کی کتاب کسی نے لکھی تیار کی اور اس کو دیا کہ تم کتابت کرو، یعنی میری اس کتاب کو صاف صاف لکھو، کتابت کرو. کتابت کے لیے اس کو دیا گیا. اس میں جہاں بھی اس نے حضرت کا اسم مبارک لکھا دیکھا تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثیرن کثیرہ یہ لکھا. اس نے جب کتابت کی حدیثوں کی کتاب تھی اس کی کتابت کر رہا تھا، لکھ رہا تھا، تو جہاں بھی رسول کریم کا نام آتا تھا یہ کیا لکھتا تھا؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اس کے بعد کثیرن کثیرہ بھی لکھتا تھا، یعنی بہت زیادہ درود و سلام و محمد علیہ محمد پر. کثیرن کثیرہ یہ بھی لکھتا تھا. کثیرن کثیرہ تحریر کرنے کی لوگوں نے وجہ پوچھی. کہا کہ بھائی لوگ تو صرف اتنا ہی لکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کثیرن کثیرہ تم نے کیوں لکھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ وجہ سن لیجئے.
جواب دیا کہ میں اپنی کم سنی میں جب حدیث لکھتا تھا اور اس درمیان حضرت کا اسم مبارک آ جاتا تو میں ان پہ صلوات لکھنے اور پڑھنے میں کاہلیت کرتا تھا۔ اب کون صلوات بھیجے یا کون لکھے، نام آتا تھا مگر صلوات بھیجنے میں یا صلوات لکھنے میں انہوں نے کہا کہ میں کاہلی کرتا تھا۔ کیا کوئی ضروری نہیں ہے، کاہلی کرتے تھے، لاپرواہی کرتے تھے۔ کہا یہاں تک کہ میں نے ایک شب خواب میں دیکھا کہ حضرت کے پاس حاضر ہوا ہوں، میں نے انہیں سلام کیا لیکن انہوں نے میری طرف رخ پھیر لیا۔ اسی طرح 3 بار میں نے سلام کیا، انہوں نے رخ پھیر لیا۔ میں نے چوتھی مرتبہ عرض کی میرے ماں باپ آپ پہ فدا ہوں، غلام سے کون سی خطا ہو گئی ہے جو آپ جواب سلام کے لائق نہیں سمجھ رہے ہیں اور روح مبارک کی زیارت سے آپ نے مجھے محروم کر رکھا ہے۔ تو رسول کریم نے جواب دیا وجہ یہ ہے کہ جب تم میرا ذکر کرتے ہو تو نہ مجھ پہ صلوات بھیجتے ہو اور نہ صلوات لکھتے ہو، چنانچہ اس وقت سے میرا یہ مشغلہ ہے کہ جب میں احادیث لکھتا ہوں تو اسی طرح لکھتا ہوں، یعنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کثیرن کثیرہ۔ اب آپ نے محسوس کیا کہ یہ میری گفتگو تمام ہو گئی ہے، لیکن یہ چیز قابل غور ہے۔ صلوات دونوں طرح سے اہم ہے۔ جب رسول کریم کا نام آئے تو صلوات بھیجیے، اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم، یعنی زبانی صلوات۔ اور تحریری طور پر اگر رسول کریم کا کہیں پر نام آئے تو وہاں پہ تحریری صلوات کا استعمال کیا جائے، یعنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یا یہ واقعہ جو آپ کو آخر میں سنایا کہ رسول کریم رخ کو موڑ لیتے تھے، جواب سلام کے لائق نہیں سمجھا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ صلوات نہیں بھیجتا تھا، نہ زبانی صلوات نہ تحریری صلوات۔ یعنی رسول کریم نے اپنے اس عمل سے بتایا کہ میری نظر میں دونوں ہی صلوات اہمیت کی حامل ہے، چاہے زبانی ہو صلوات ہو یا تحریری صلوات ہو۔ اگر کوئی ان سے بے اعتنائی برتتا ہے، کوئی لاپرواہی کرتا ہے تو رسول کریم اسے جواب سلام کے لائق بھی نہیں سمجھتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔